کو ویلنٹائنس ڈے ایک خاص پروگرام یا ایک خاص عمل اس میں کیا جاتا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی مختلف روایات ہیں۔ خرافات کو ادھر ادھر اچھالا گیا، بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا گیا۔ 14 فروری کی تاریخ ہے جس کو یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ شادیاں نہیں ہوں گی۔ قومیوں کے دیوتا لوپرکالیا کے حوالے سے کیا ان باتوں سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی تباہیاں، محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا۔ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ میرا کپڑا جو کفن کا کپڑا ہے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر الى آخر الآیہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے، آج کل کے دور میں ہم بات کریں، جیسا کہ ابھی یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اور فروری کے مہینے میں بالخصوص بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب طرح کی چیزوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مغربی تہذیب سے بہت سے بیہودہ رسومات اور خرافات کو ادھر ادھر اچھالا گیا، بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا گیا، جس کی لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا ہے، اور بطور خاص مسلم معاشرہ اس کی فتنہ سامانیوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف عنوانات سے دنوں کو منانے، اس میں رنگ رلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا گیا، اور اس کی آڑ میں بہت سی خرافات، روایات اور بد اخلاقی و بے حیائی کو پھیلانے لگے ہیں لوگ۔ چنانچہ انہی میں سے ایک 14 فروری کی تاریخ ہے جس کو یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور اس میں تمام حدوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، اور ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں چند سالوں پہلے، چند سالوں قبل، یہ برائی معاشرے میں اتنی عام نہیں تھی، بلکہ کسی قدر سکون تھا، لوگ اس سے ناآشنا تھے اور اس کو بہت زیادہ جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ اگر ہم اب دیکھیں، نوجوان طبقہ اس کا غیر معمولی اہتمام کرنے لگا ہے۔ کالجوں، یونیورسٹیوں میں جو زیر تعلیم طلباء و طالبات ہیں، ان کی دلچسپی اس میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور گویا یہ دن ان کے لیے اور تمام دنوں سے زیادہ عظیم اور زیادہ اہتمام کے قابل اور زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ان کے لیے بن گیا ہے، کیونکہ اس دن وہ اپنی آرزوؤں کی تکمیل، اپنے جذبات کا اظہار کھلے عام کر سکتے ہیں۔ مطلب اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے، جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار آپ بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی پردے کے سب ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی، غیر اخلاقی طور پر محبت کا راگ آپ الاپ سکتے ہیں، جبکہ شرعی اور اخلاقی نیز معاشرتی اعتبار سے اس کی بہت سی خرابیاں اور اس میں بہت سے مفاسد ہیں، لیکن ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر جوش جنوں اور دیوانگی میں اس دن کو منانے کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہاں ہم تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو 14 فروری میں اس کو نام دیا گیا، 14 فروری کو ویلنٹائنس ڈے ایک خاص پروگرام یا ایک خاص عمل اس میں کیا جاتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کی مختلف روایات ہیں۔ سب سے مشہور جو بات اس بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رومن ایمپائر کا ایک کنگ تھا، رومن بادشاہ، جس کا نام تھا کلاڈیس۔ تو وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑی فوج ہو،
لیکن زیادہ تر لوگ، ظاہر سی بات ہے، اپنا گھر بار چھوڑنے پہ آدمی اتنی جلدی سے آمادہ نہیں ہوتا، اور اسے جو ہے بہت ساری چیزوں کی فکر رہتی ہے، جن چیزوں سے محبت ہے ان سے دور ہونا نہیں چاہتا، اپنے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، اپنا گھر بار ہے، تو کیوں جو ہے آدمی کسی کی چاہ پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں چلا جائے؟ تو اس لیے اس بادشاہ نے سپاہیوں کی شادیوں پر پابندی لگا دی، تاکہ آگے فیملی نظام بنے اور یہ لوگ باغی ہونا شروع ہوں تو شادیاں نہیں کرانے کی گویا کہ ایک شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ شادیاں نہیں ہوں گی۔ اس فرمان کے باوجود سینٹ ویلنٹائن مقامی چرچ کے ایک پادری نے خفیہ طور پر شادی کرائی۔ جب بادشاہ کو ویلنٹائن کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس پادری کو جیل میں ڈال دیا جائے جس نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کی شادیاں کرائی ہیں۔ ایک دن جیل کے محافظ نے اپنی بیٹی سے اس کی کوٹھری میں ملنے کے لیے کہا، چنانچہ سینٹ ویلنٹائن کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اب دیکھیے آپ، عجیب بات، کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اسے 14 فروری کو سزائے موت دی گئی، بلکہ بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو جیلر کی بیٹی تھی وہ نابینا تھی، تو اس نابینا لڑکی سے اسے محبت ہو گئی اور اس کی محبت میں اسے سزائے موت ہوئی۔ لہذا 14 فروری روم کے اندر محبت کرنے والوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی وہ جو بندہ مرا تھا گویا کہ اس کی ڈیتھ کا سیلیبریشن ہوتا ہے، جس کو نام دے دیا گیا یوم محبت، کہ بھائی اس آدمی نے محبت کرنے والوں کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا یا وہ بلی چڑھ گیا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، بعد نے انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے کو آج کل جس طرح عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے، یا ویلنٹائن کارڈ بھیجنے کی جو نئی روایت چل پڑی ہے، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق یا تو رومیوں کے دیوتا لوپرکالیا کے حوالے سے 15 فروری کو منائے جانے والے تہوار بار آوری یا پرندوں کے ایام اختلاط سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، کیا ان باتوں سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ بہرحال ہلکی پھلکی جو کچھ 2-3 چیزیں تھی ہم نے اس بارے میں ذکر کی، لیکن ایٹ دی اینڈ کچھ بھی ہو، جس مقصد کے لیے بھی اس بلا کا، اس وبا کا، اس مصیبت کا آغاز کیا گیا، آج اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا ہے۔ عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو اس نے پامال کیا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو اس نے پیدا کیا ہے، معاشرے کو پراگندہ کرنے اور حیا و اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بے راہ روی کو فروغ دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ برسر عام اظہار محبت کے نئے طریقے، ان کے ذریعے شرم و حیا، ادب و شرافت کو ختم کیا جانا، اس کی وجہ سے جو نہایت شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور تعلیم گاہ اور جامعات میں جس قسم کی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے بعض قلم کاروں نے مستقل کتابیں لکھی، اور تاکہ اس بےہودگی سے نوجوان نسل کو روکا جائے۔ اب بات آتی ہے ویلنٹائن ڈے کی تباہیاں، اس کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں کچھ ان کے حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ بدامن اور داغدار کیا، اخلاقی قدروں کو تہس نہس کیا، رشتوں، تعلقات، احترام، انسانیت، تمام چیزوں کو پامال کیا۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے، پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بڑی جو ہے کوانٹٹی میں، یعنی بڑے پیمانے پر اس کی تجارت ہوتی ہے، اور ہوس پرست اس کو منہ بولے دام میں خریدتے ہیں۔ جو قیمت مانگی جائے، من چلو کے لیے یہ ایک مستقل تفریح کا سامان بن چکا ہے۔ لہذا ذہن میں رکھیں کہ ویلنٹائن کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کو مختصر جملوں میں اگر بیان کیا جائے، عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا، محبت کی شادی کا دردناک انجام، خاوند کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل، عشق کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا، محبوبہ اور محبوب سمیت سب کو حوالات میں بند کر دیا گیا، محبت کی ناکامی پر 2 بھائیوں نے خودکشی کر لی، محبت کی ناکامی میں نوجوان ٹرین کے آگے کود گیا، جسم کے 2 ٹکڑے، ناکام عاشق نے لڑکی کو والدین، چچا اور ایک بچے سمیت قتل کر دیا۔ یہ وہ اخباری سرخیاں میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی ہے اس عنوان کے تحت
کہ ویلنٹائن کی جھوٹی محبت کا یا 14 فروری کو اس رسم بد کا جو اس کے منانے والوں کا جو انجام ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی پھر ہیڈ لائن بنتی ہے اخبارات کے اندر اور اس طرح کی خبریں شائع ہوتی ہیں، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، لہذا اچھی خاصی گودیں جو ہے وہ اجڑ جاتی ہیں اور اچھے خاصے رشتے جو ہیں وہ نفرت میں بدل جاتے ہیں، اچھے خاصے تعلقات کو آگ لگ جاتی ہے، اور یوں سمجھیے کہ بہت سے رشتے جو ہیں وہ اچانک سے یوں کر کے سامنے آتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس طرح سے اب یہاں اخیر میں ہم ذرا غور کرتے ہیں اس بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تہوار جو ہے خالص عیسائی تہوار ہے، جیسا کہ روایات میں اس کی جو جڑ ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور اس میں بے حیائی اور فحاشی کو جو ہے فروغ دیا جاتا ہے، اور تقریباً یوں کہیے کہ ہر حد پار کر دی جاتی ہے، جبکہ اسلام ایک پاکیزہ اور حیا کو فروغ دینے والا مذہب ہے، جس کی فطرت میں حیا و پاک دامنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے، تو ایسا مذہب بے حیائی کو کیسے فروغ دے سکتا ہے؟ اسلامی تہذیب و تمدن میں خوشیاں منانا بھی عبادت کا اولین حصہ رہا ہے۔ خوشیوں کا اہتمام کرنا، خود خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، ایک دوسرے سے ہمدردی و محبت اور عقیدت رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات رہی ہیں، جس سے کسی باشعور و باغیرت انسان کو انکار نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اس محبت و عقیدت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دن مقرر کر لینا، یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور یہ بدعات و خرافات کی شکلیں ہیں جس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ حدیث میں آپ نے بتایا کہ جو دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے، اور جو نبوی طریقے پر نہیں چلے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، وہ سوچ لے اس کا انجام پھر کن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ کہاں جانے والا ہے، اور نتیجتاً اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ اسلامی معاشرے کی روایات یہ ہے کہ رب کی غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ راہ چلتی عورت کے قدموں کی آہٹ بھی کسی غیر محرم کے کانوں تک جائے۔ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے تاکہ میرا کپڑا جو کفن کا کپڑا ہے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ خدا کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمیں دوا کی بھی ضرورت ہے کہ اس نسل نو کو بے حیائی کے اس طوفان سے بچایا جائے، اور اس دن کو بجائے یوم بے حیائی، یوم محبت وغیرہ کے منانے کے، یوم حیا کے طور پر ہم سامنے رکھیں، اور اس میں جو ہے حیا کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کیا ہے، شریعت مطہرہ میں امپورٹنس آف حیا کیا ہے، اور ہمیں جو ہے دین متین نے کس طرح سے جینے اور کس طرح سے اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کو کیسا بہتر بنانے کی تعلیمات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین و وصیت ہمارے لیے جو کتابوں میں، علماء کے بیانوں میں، اور قرآن و حدیث کے مفاہیم اور تفاسیر اور تشاریح کے اندر، تشریحات کے اندر جو موجود ہے، ہم ان کو جانیں، پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے اور نہیں جو ہے خود سے جان سکتے تو علماء کے حلقوں میں بیٹھیں، ان سے جو ہے رابطہ رکھیں، اور ان کے پاس آتے جاتے رہیں، ان سے ملتے رہیں، ان سے دین کی معلومات لیتے رہیں، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ علم ہمارے پاس ہے اس پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نہیں جانتے دین کے تعلق سے اللہ پاک اسے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر اخلاص و للہیت کے ساتھ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان ناسور جو ہے ایام جو ہم نے بنا لیے ہیں ریڈی میڈ، چاہے وہ یوم محبت ہو، اور جو ہے اس طرح کے جو اور دن جو ہیں بنا لیے گئے ہیں کہ یہ اس میں پھول دیا جائے گا، اس میں ملاقات ہوگی، اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا، تو دینی حمیت و محبت کی ترویج و اشاعت اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس طرح کی برائیوں کے۔ تو بس آج کے اس پیغام میں یہی کچھ گزارشات تھی آپ کی خدمت میں، اور حیا جو ہے کسے کہتے ہیں،
اور اسلام کے اندر حیا کو کیسے بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس سلسلے میں کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی کچھ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔